تلنگانہ نیوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ عازمین حج کا 7واں قافلہ تلویح کی گونج میں حج ہاؤس نامپلی سے روانہ ہوا، جس میں 289 عازمین حج شامل تھے۔ شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ کے لیے نہایت روحانی اور پرکیف ماحول میں یہ قافلہ روانہ ہوا۔ عازمین حج کی رخصتی کے وقت لبیک کی اجتماعی صداؤں کے ساتھ پرجوش اور ایمان افروز مناظر دیکھے گئے۔ حج ہاؤس نامپلی سے باقاعدہ طور پر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر مولانا غلام افضل بیابانی خسرو پاشا اور حافظ پیر خلیق احمد جنرل سیکرٹری جمعیت علماء تلنگانہ نے سبز جھنڈی دکھا کر عازمین کے قافلے کو وداع کیا۔ صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک 1957 عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں اور کہا کہ عازمین حج اپنے سفر مقدس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے صبر و تحمل کا دامن تھام کر رکھیں اور کسی بھی قسم کی بے ادبی و شکایت سے اجتناب کریں۔ الحمدللہ آج کا جو قافلہ ہے جو مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہے، آج اس محفل میں پچھلے 6 مہینے سے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی کوشش رہی کہ ہر اضلاع کے فلائٹ ایک ساتھ جائیں۔ جیسے کریم نگر کے لوگ ہیں وہ تربیتی کیمپ میں ایک ساتھ بیٹھے ہیں، پلین میں بھی ایک حج کمیٹی میں بھی ایک ساتھ ہے تو پلین میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، مدینہ کے ہوٹلوں میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، یعنی تمام حج جو ہے ایک ساتھ کر کے واپس آئیں گے۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو علماء اکرام آپ حضرات کو تربیت دیے ہیں، آج وہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ آج اس پلین کے اندر جس کی کیپیسٹی 285 سے زیادہ ہے، اس کے اندر کریم نگر کے 94 ہے، کھمم کے 45 ہے، پیداپلی کے 18 ہے اور جگتیال کے بھی لوگ ہیں، دیگر حیدرآباد کے لوگ ہیں۔ تو الحمدللہ آپ حضرات کو مناسک کے حج کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں کی گرمی کے تعلق سے، وہاں پر پیدل چلنے کے تعلق سے ان تمام چیزوں کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ الحمدللہ آپ تیار ہو کر جا رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا حج کمیٹی کا مدینہ شریف کا آخری قافلہ ہے۔ اس کے بعد سے جو قافلے ہوں گے وہ مکہ شریف کو حجاج کو پہنچیں گے، کیونکہ آپ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جس سے قبل علماء کرام نے کہا کہ جلوسلام کے تحفے لے جاؤ۔ وہاں پر ایک منٹ بھی خالی مت رہو۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کئی سال اپنے زندگی کے مدینے میں گزارے ہیں۔ آپ جب واقعہ آپ لوگ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ امام مالک جب بھی مدینے کے گلیوں میں چلتے تو بیچ میں سے نہیں چلا کرتے، بازو سے اپنی پیٹھ دیوار کو رگڑ کے چلتے تھے، بیچ گلی میں سے